یہودیت تاریخی لحاظ سے یہودیت دنیا کی قدیم ترین اور بڑی مذاہب میں سے ایک ہے، جس کی نسبت اللہ کی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ اچھا، میں مختصراً طور پر ادھر آپ کی ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ یہودیت کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے۔ یہودیت کی تاریخ یا بنی اسرائیل یا یہودیت کی تاریخ جو ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے وہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ تقریباً 2500 سالہ تاریخ پر منحصر ہے۔ کتنی سالہ تاریخ؟ 2500 سال پر ان کی تاریخ جو ہے نا وہ طویل اتنی منحصر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی اسحاق علیہ السلام سے لے کر یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی بعد میں ہمارے نبی آ گئے ہیں، لیکن 2500 سال تک جو ہے نا یہ 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ کتنے ادوار پر یہودیت کو؟ 5 ادوار پر وہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، قطع نظر اس کی کہ آیا لفظ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہی متعارف ہوا ہے یا پہلے سے ہی یہ زبان زد عام تھی۔ یہ جو یہودی ہے نا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا یا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہ تھا؟ تو یہاں یہ بات ذکر کرنا مقصود ہے کہ چونکہ یہودی بول کر مروج اصطلاحات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہی مراد دیا جاتا ہے، اس لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریح آوری سے قبل اور بعد کے حالات کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اس کا تاریخی پس منظر بھی واضح ہو جائے اور عام حالات کا بھی ایک اندازہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہودیوں کا تعلق عبرانی نسل سے ہے، اس لیے ان کی بھی عقائد بھی عبرانی تھے۔ سامی النسل ہونے کی وجہ سے ان کا مذہب بہت حد تک اہل عرب سے بھی ملتا جلتا تھا، اور مصر میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے ان کی مذہب نے مصری مذاہب اور عقائد بھی تاثر قبول کر کے اپنے اندر مدغم کر لیے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریح آوری سے قبل یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور ان کی بت در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور مقدس ہستیوں کی وہ مجسمے تھے جنہیں ابتداءً یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کی پوجا وہ شروع ہو گئی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ قدیم بنی اسرائیل اور ان کی عقائد، قدیم بنی اسرائیل اور ان کی عقائد۔ اب دیکھو، یہودیوں کو بنی اسرائیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یہ 2 نام ہیں، یہودی اور بنی اسرائیل۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں بھی یہ لفظ بقطع استعمال ہوا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل کی اولاد، اور اسرا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ مراد ہوا۔ یاد رہے کہ اسرائیل عبرانی زبان کا ایک مرکب لفظ ہے جو اصل میں تھا اسرا اور ایل، دونوں کو ملانے سے اسرائیل ہو گیا۔ اسرا کا معنی عبد ہے، بندہ، اور ایل کا معنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ چونکہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی وہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ بنی اسرائیل کا کیا معنی ہے، یہ کن کن الفاظ سے مرکب ہے، تو آپ کہو کہ بنی اسرائیل 2 لفظ ہے، ایک اسرا اور ایک ایل، اور یہ عبرانی جو ہے نا وہ الفاظ ہیں، اور اس کا جو معنی ہے اسرا کا وہ ہے عبد، بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اس کا معنی عبداللہ، یعنی اللہ کا وہ بندہ۔ اور چونکہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کس کا اللہ کا معنی ہوا، یا اس طرح اللہ کا اطاعت گزار، اسی طرح ایک معنی میں نے کہیں سنا ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہودی عبادت کی 3 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میری بات غور سے سنو، موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہودی 3 قسم کے دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ 3 کون تھے؟ نمبر 1 خاندانی دیوتاؤں کی عبادت، یعنی جو اپنے گھر میں وہ مجسمے اور اس طرح اپنے آباء و اجداد کی وہ عبادت کیا کر۔ نمبر 1 یہ پتھروں کی عبادت، مختلف پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ اور نمبر 3 قومی دیوتاؤں، یعنی بادشاہوں کی عبادت، اپنے بادشاہوں کے مجسمے بنانا یا ان کی عبادت کرنا جو ہے نا، یہ بھی ان کی عبادت کا میں وہ شامل تھا۔ تو خاندانی دیوتاؤں، پتھروں کی عبادت، اور اس طرح قومی دیوتا، یعنی بادشاہوں کی عبادت، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں مورتیوں کی شکل میں ہر خاندان کا الگ الگ دیوتا ہوتا تھا۔ خاندانی دیوتا کی مورتیں چھوٹی جسامت میں ہوتی تھی اور تراخیم کہلاتی تھی۔ اس طرح پتھروں کی پوجا اور ان پتھروں سے بت تراشی بھی عام تھی۔ بعض قربان گاہوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ صرف ایک پتھر کڑا کر دیا جاتا جس پر تیل ڈالا جاتا اور اس کے سامنے قربانی کی جاتی۔ اس جگہ کا نام ان لوگوں کے یہاں بیت ایل ہے یا اہل ہے وغیرہ جو بھی ہے یہ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ رہنے بنی اسرائیل کی وہ قومی دیوتا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، قومی
ان کی تفصیل تاریخ میں نہیں مل سکتی، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب یہودیوں نے کنعان پر غلبہ حاصل، فلسطین کو پہلے کنعان بھی کہا کرتے، پرانا نام فلسطین کا کیا ہے؟ کنعان، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا کہ کنعان کس کا پرانا نام تھا؟ یہ فلسطین کا پرانا نام تھا۔ تو وہ اس وقت کی دو مقامی بادشاہ بغل اور مولک کی روح سے فیض حاصل کرنے کی مدعی، یہ بغل بھی ایک بادشاہ تھا اور مولک بھی تھا، اور یہ دونوں بادشاہوں کی عبادت کی جاتی تھی، اس لیے قومی دیوتاؤں میں انہیں بہت شہرت حاصل تھی۔ خاص طور پر مولک کی پرس دنیا کی بہت سی اقوام میں رائج تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اس کی پوجا شروع کی تو وہ اس حد تک بڑھے کہ اپنے بچوں کی قربانی وہ اس کے نام پر کرنے لگے۔ بعد میں اسی بت کو یہودا کا نام وہ دیا گیا۔ کس کا نام دیا گیا؟ یہودا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ اصطلاحات، اس کو غور سے جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیا کریں۔